ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جو ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، ما ننسخ جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، ما ننسخ من آیہ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، او یا ننسیہا نسیان سے ہے یا ہم بھولا دیتے ہیں، یا ہم بھولا دیتے ہیں، نأتی ہم لے آتے ہیں، نأتی ہم لے آتے ہیں، بخیرن کہیں زیادہ بہتر، منہا اس آیت سے، نأتی بخیر منہا ہم اس آیت سے کہیں زیادہ بہتر لے آتے ہیں، او یا مثلہا مثل جیسی، ہا اس، او مثلہا یا اس جیسی آیت ہم لے آتے ہیں۔ علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، انا کہ بے شک اللہ اللہ تعالی، علی پر، کلی ہر، شیئن چیز، قدیر قادر۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ ما ننسخ من آیت جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسیہا یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، او مثلہا یا اس جیسی ہی آیت لے آتے ہیں۔ علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے یا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ اس آیت میں احکامات یا آیات کے منسوخ کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ منسوخ کسے کہتے ہیں، نسخ کسے کہتے ہیں؟ نسخ یا منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہوتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ اس حکم کو ختم فرما دیتے ہیں اور لوگوں کو اس پر عمل سے منع کر دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اس کی جگہ پر کوئی اور حکم لے آتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں منسوخ کرنا۔ قرآن کریم کا نزول ہوا، شروع ہوا تو ایسا ہوا کہ کوئی حکم کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ بس اب اس حکم پر عمل نہیں کرنا، اب اس کی جگہ یہ حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یعنی وہ پچھلا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا، اب اس پر عمل درآمد ختم، اب اس پر عمل نہیں کرنا۔ اب مشرکین اور یہود انہوں نے اس پر اعتراض کیا، اچھا کیوں، پچھلا حکم غلط تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا؟ اگر اللہ کا کلام ہے تو غلطی سے پاک ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے حکم میں کوئی غلطی تھی تو غلطی ہو گئی، تو غلطی سے حکم آ گیا۔ تو بھائی اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں غلطی کیوں؟ اور اللہ کا کلام ہے تو بدل بدل کر دوبارے حکم کیوں لائے جاتے ہیں؟ یہاں پر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اب اس جواب کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہے دین. دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں وہ بنیادیں کہ جن کے اوپر اسلام قائم ہے، اور وہ بنیادیں عقائد ہیں. اور وہ بنیادیں کیا ہیں اور عقائد کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات، اس کی وحدانیت، انبیاء اور رسول ان پر ایمان، کتابیں، صحیفے ان پر ایمان، فرشتے ان پر ایمان، آخرت ان پر ایمان. یہ 5 بنیادیں ہیں، ان میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آئی. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ چیزیں جوں کی توں رہی ہیں. البتہ زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی رہی. کیوں؟ اس لیے کہ جوں انسان کی ضرورت بڑھتی گئی یا بدلتی گئی، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق حکم نازل فرماتے گئے. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، مجبوری تھی، ضرورت تھی، وہاں اور کوئی رشتہ تھا ہی نہیں، اور وہاں کوئی رشتہ ہے ہی نہیں ہے. وہاں رشتہ ہے ہی یہ کہ آدم علیہ السلام سے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے اور ایک لڑکی، اما حوا سے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے. اب دونوں کی ماں بھی ایک ہے، دونوں کا باپ بھی ایک ہے. اب اور کوئی ہے نہیں ہے کہ رشتہ کہیں اور کیا جائے. مجبوراً یا اس وقت کی ضرورت کے مطابق یہ تھا کہ بس ان دونوں کا آپس میں رشتہ ہوگا، بہن بھائی کا. بعد میں انسانیت بڑھی اور انسانوں کی تعداد بڑھ گئی، اب اور جگہ رشتے کرنے جائز ہو گئے، آسان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم ختم کر دیا. کیوں؟ اب اس کی ضرورت نہیں رہی. اسی طرح آگے چلتے رہے. مختلف انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کے اندر احکامات میں تبدیلی ہوتی رہی. بنی اسرائیل پر بہت سختی تھی، بنی اسرائیل پر عمومی چربی حرام تھی. ہم یہ پڑھیں گے 8ویں پارے میں، 8ویں پارے میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. بنی اسرائیل پر چربی حرام، ہمارے لیے جائز ہے. بنی اسرائیل کے لیے کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، نجاست لگی ہے تو اس کپڑے کو کاٹ دو، جہاں نجاست لگی کاٹ دو اس کو. لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، اور آسانی یہ فرمائی ہے کہ نہیں، کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف دھو لو، اس کو پاک کر لو. بنی اسرائیل کے اندر یہ تھا کہ اتوار جو ان کا ہفتے کا دن تھا، پورا دن کوئی کام نہیں کر سکتے، حرام ہے. کاروبار نہیں، خرید و فروخت نہیں، شادی بیاہ نہیں، صبح سے شام تک بس عبادت. اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی شکل تھوڑی سی تبدیل فرما دی. جمعے والا دن، جمعے کا مخصوص سا ٹائم ہے، اس میں کام کاج سب چھوڑ دو، اور وہ بھی مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے نہیں. خواتین اپنے کام کاج کر رہی ہیں، وہ کر سکتی ہیں. مردوں نے جمعہ پڑھنا ہے، وہ جمعہ پڑھنے آئیں، اس دوران کام کاج ختم کر دو، اس سے پہلے اور اس کے بعد. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا. اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے احکامات سے نوازا، تو شروع میں جس طرح کی لوگوں کی ضرورت تھی اس کے مطابق احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، جس طرح کی ضرورت تھی. پھر آگے جوں بڑھتے گئے تو ضرورت تبدیل ہوتی گئی، تو حکم بھی تبدیل ہوتا گیا. مثلا مثال کے طور پر شروع میں وراثت کا حکم یہ تھا کہ مہاجر مرد اور انصاری، مہاجر اور انصاری وراثت ان میں تقسیم ہوگی. مہاجر مر گیا انصاری وارث، انصاری مر گیا مہاجر وارث. بعد میں جب اس حکم کی ضرورت ختم ہو گئی، مہاجر اور انصار دونوں اپنی اپنی جگہ سٹیبل ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے مستقل جو وراثت کا حکم ہے وہ نازل فرما دیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اسی طرح شروع میں زنا کا، بدکاری کا جو جرم تھا، اس کی سزا گھر میں قید کر دو. اگر عورت سے ایسا کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کو گھر میں قید کر دو، اس کی سزا یہ ہے اسے باہر نکلنے نہ دو. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ. گھر کے اندر نظر بند ایک طرح سے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم جو باقاعدہ مستقل حکم وہ جاری کر دیا.
تو اس لیے کہ جس طرح انسانی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق حکم کے اندر تبدیلی اللہ تعالیٰ فرماتے رہتے ہیں، اور اس کا تعلق انسان کی ضرورت اور مجبوری سے ہوتا ہے۔ اللہ کی ضرورت اور مجبوری ایسی کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسا ہی سمجھ لیجئے، ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو میڈیسن لکھے دیتا ہے، جی آپ یہ میڈیسن شروع کریں۔ وہ میڈیسن کھاتا ہے 15 دن 20 دن مہینہ کھاتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر دیکھتا ہے چینج کر دیتا ہے۔ کیوں بھائی تم پاگل ہو، پہلے نہیں پتا تھا، کیوں چینج کی ہے؟ نہیں بھائی، جس طرح کی آپ کی جسمانی حالت تھی یا مرض کی حالت تھی اس کے مطابق اس وقت آپ کو وہ دوائی دی گئی ہے، اور اس کے بعد اب جب کہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی ہے یا خراب ہو گئی ہے، اب اس کے مطابق آپ کو، تو جس طرح کے حالات آتے تھے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق احکامات نازل فرماتے تھے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ فطری دین ہے۔ فطری دین کا مطلب ہے انسانی ضروریات کو مد نظر رکھ کر اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ احکامات نازل فرماتے رہے۔ اس طرح بہت سے احکامات تبدیل ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ شروع میں جو ضرورت تھی اس کے مطابق احکامات آئے۔ اب دیکھیں شروع میں نماز کا حکم کیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے، اس وقت ابھی ضرورت تھی مسلمانوں کی، اللہ تعالیٰ کی نہیں، لہذا مسلمانوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیت المقدس۔ پھر اس کے بعد جب وہ اس کی مدت پوری ہو گئی، وہ ضرورت پوری ہو گئی، چلیں جی اب فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہمیشہ کے لیے حکم یہ آ گیا کہ نماز پڑھیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی حکم کو منسوخ فرماتے تھے، کسی حکم کی جگہ کوئی اور حکم لے کے آتے تھے، تو اس کی بنیاد بھول یا غفلت یا غلطی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کی بنیاد انسانی حکمت اور ضرورت اور مجبوری ہوتی تھی۔ ما ننسخ من آیہ، دیکھیے ما ننسخ من آیہ، ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں، یعنی اس پر عمل درآمد ختم، اب اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، او ننسخا، یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، ایسا بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات یا کوئی آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام ایمان والوں کو بھلوا دی۔ وہ اللہ کی منشا تھی، وہ اللہ کی حکمت تھی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصولی بات وہ ارشاد فرما دی، وہ یہ سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو اب ایسا پڑھائیں گے آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کا بھلانا بہتر تھا، بھلا دی گئی، بس۔ یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ تک ہوا۔ جب آپ پر قرآن کریم مکمل ہو گیا، اس کی تکمیل کر دی گئی، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ قرآن کریم کی صورت میں بند کر دیا گیا، اس کے بعد کوئی نسخ نہیں۔ اس کے بعد نہ تو کسی آیت پر حکم کا عمل منسوخ ہوا ہے، نہ کوئی آیت منسوخ ہوئی، نہ عمل منسوخ ہوا اس کے بعد، نہ ہی آیت۔ اس سے پہلے جب قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، اس دوران اللہ تعالی احکامات کو منسوخ فرماتے رہے یا آیات کو منسوخ فرماتے رہے۔ ما ننسخ من آیہ، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یعنی اس پر عمل درآمد روک دیتے ہیں، او ننسخا، یا اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی، تو ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا، اس سے بہتر، او مثلہا، یا اس جیسی۔ علم، کیا نہیں، تعلم، آپ جانتے، علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ علم، کیا نہیں، تعلم، آپ جانتے، علم تعلم، یا یوں کہہ لیں اے مخاطب، کیونکہ قرآن کریم نازل حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہوا ہے، لیکن بارہا اللہ تعالی پوری انسانیت کو، کہیں ایمان والوں کو براہ راست مخاطب فرماتے، یا ایھا الناس، اے ساری انسانیت قیامت تک آنے والی سنو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو،
کئی جگہ آتا ہے الم تعلم، اے مخاطب کیا تو جانتا نہیں، اے اس قرآن کو پڑھنے والے الم تعلم کیا تو جانتا نہیں، ان بے شک اللہ اللہ لہو اسی کی ہے ملک بادشاہت السماوات آسمانوں پہ والارض اور زمینوں پہ، ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں زمینوں کا مالک اللہ ہی ہے، وما اور نہیں ہے لکم تمہارے لیے، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من سے دون سوا اللہ اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی ولی کارساز، اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے کام بنانے والا، ولا اور نہ ہی نصیر مددگار، اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور اللہ کے سوا نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ جو آیت ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عقلی دلیل ہے، بھئی جو رب پوری کائنات بنانے والا ہے اور صرف بنانے والا نہیں بلکہ چلانے والا ہے، اور پوری کائنات کا نظام اس کی منشا اور اس کے حکم سے چل رہا ہے، اور دیکھو پوری کائنات میں ہر وقت تبدیلی ہو رہی ہے، پوری کائنات میں ہر وقت تبدیلی ہو رہی ہے۔ کیسے تبدیلی ہو رہی ہے؟ ابھی دن تھا رات آ گئی، رات تھی دن آ گیا، صبح تھی شام آ گئی، شام تھی صبح آ گئی، سردی تھی گرمی آ گئی، گرمی تھی سردی آ گئی، بلکہ گرمی سردی کے اندر بھی موسم یکدم بدل جاتا ہے، شدید گرمی ہوگی، شدید گرمی ہوگی، اس درجے گرمی ہوگی کہ انسان مرنے والا ہو رہا ہوگا، کچھ لمحات کے بعد یکدم ایسا موسم بدلے گا، خوشگوار ہو جائے گا، انشاءاللہ امید ہے کل موسم اچھا ہوگا۔ حالانکہ آج بہت سخت موسم تھا، آج بالخصوص دوپہر کو 12-1-2 بجے تک آج بہت تھا، کل انشاءاللہ بہتر ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ 2018 کا نا ایک منظر مجھے نہیں بھولتا، ایسے نقش ہو گیا ہے، 20واں روزہ تھا 2018 کا رمضان، 20واں روزہ، اعتکاف میں بیٹھنا تھا لوگوں نے، اس قدر شدید گرمی، میں لیٹتا تھا تو لیٹا نہیں جاتا تھا، بیٹھتا تھا تو بیٹھا نہیں جاتا تھا، اٹھتا تھا منہ پہ چھینٹے مارتا تھا، کلی کرتا تھا، پھر بیٹھتا تھا، گرمی نہ بیٹھا جا رہا ہے نہ لیٹا جا رہا ہے نہ کچھ پڑا جا رہا ہے، خدایا کرے تو کیا کرے۔ اچھا وہ ساتھ نا بہت سے کچھ ساتھی صفائی بھی کر رہے تھے، اوپر بھی اعتکاف والوں نے بیٹھنا ہے، اوپر بھی نیچے بھی، اوپر جاتا تھا تو ہر طرف سے آگ اور نیچے تو گرمی۔ خیر عصر کا وقت آ گیا کسی نہ کسی طرح، تو میں جہاں پر یہ خان صاحب بیٹھے ہیں نا، میں یہاں پر بیٹھ کر ایک ساتھی کے ساتھ دور کر رہا تھا عصر کی نماز کے بعد، عصر تک موسم ایسا ہی رہا ہے۔ اچھا میں اپنے دھیان میں پڑھ رہا ہوں تو یکدم نا یہ جو آپ کو اس طرف اندھیرا لگ رہا ہے نا، یہ اس طرف دیکھیں، اس طرح کا اندھیرا چھا گیا کہ یہ کیا ہوا۔ پہلے مجھے لگا کہ نہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، باہر نکل کے دیکھا تو اس قدر شدید آندھی اور ٹھنڈا موسم، آدھا پونا گھنٹہ گزرا تو ایسی بارش برسی ہے کہ 2-2.5 گھنٹے مسلسل بارش رہی، اور اس رات کو پنکھا لگانے کی نوبت نہیں آ رہی تھی، ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ 2018 کی بات ہے، 20واں روزہ ہے، اور لوگوں نے اس دن لوگ اعتکاف میں بیٹھے۔ یہ اللہ دیکھو وہ پوری کائنات کا مالک ہے، وہ جب چاہے جو مرضی بدل رہا ہے، تو جب وہ اپنا کلام اتارتا ہے اس کلام میں اگر وہ تبدیلی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، جس طرح وہ کائنات کا مالک ہے اس کلام کا بھی مالک ہے۔
وہ کائنات کو بدلتا ہے، کائنات میں وقت کو بدلتا ہے، زمانے کو بدلتا ہے، موسموں کو بدلتا ہے، پھلوں کو بدلتا ہے، لوگوں کو بدلتا ہے، رنگ روپ کو بدلتا ہے، نسلوں کو بدلتا ہے. اسی طرح وہ کلام اتارتا ہے، جس طرح مناسب سمجھتا ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے. کسی کو کیا حق ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور تم نہیں جانتے وہ تو زمین، یہ جو آیت ہے نا، تم نہیں جانتے وہ زمین و آسمان کا مالک ہے. دراصل یہ بتانا ہے انسان کو یہ بتانا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. دیکھیں سردی آتی ہے، درخت بالکل جھڑ جاتا ہے، ایک پتا بھی نہیں رہتا، ایسے خالی ٹہنیاں کھڑی ہوتی ہیں. کئی درخت ایسے ہوتے ہیں. چند ماہ گزرتے ہیں اور یہ فروری کا موسم آتا ہے اور مارچ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، کونپلیں پھولنا شروع ہوتی ہیں، اور اپریل میں ایسا ہوتا ہے پورا درخت ہزاروں پتوں سے بھر گیا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. تو جس طرح پوری کائنات میں ہمہ وقت تبدیلی کا عمل اللہ کے حکم سے چلتا رہتا ہے اور اللہ کرتے ہیں، اسی طرح اپنے اچھا وہ کیوں کرتے ہیں؟ انسانی ضرورت ہے، انسان کو ضرورت ہے، اسی لیے وہ موسم سخت بھی لاتے ہیں، خوشگوار بھی بناتے ہیں، ٹھنڈا بھی لاتے ہیں، گرم بھی لاتے ہیں، معتدل بھی لاتے ہیں، سورج بھی لاتے ہیں، چاند بھی لاتے ہیں، ستارے بھی لاتے ہیں، ہوائیں بھی چلاتے ہیں. انسانی ضرورت. اسی طرح حکم بدلتے ہیں، انسانی ضرورت.